بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ روم کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ روم اس سورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو 7 سال بعد پوری ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ سورہ روم مکی صورت ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی ہے جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم، جو کہ اہل کتاب عیسائی تھے، کو ایرانیوں پر، جو کہ آتش پرست تھے، پر فتح نصیب ہوگی، اور اسی دن مسلمانوں یعنی اہل قرآن کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشی نصیب ہوگی۔ تو دوستو آئیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ روم کے پہلے، دوسرے اور تیسرے آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں 2 سپر پاورز آمنے سامنے تھی، ایک روم، دوسری ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، جبکہ ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوسی۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں 2 پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ دوستو اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 اونٹنیوں کی شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، ورنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے 100 اونٹ دیں گے، کیونکہ اس وقت تک اس طرح 2 طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی۔ اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ قیصر روم ہرقل نے کسری ایران پر پلٹ کر حملہ کیا، جس میں قیصر کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی 2 پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ دوستو ابی بن خلف مر چکا تھا۔ اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دیے، لیکن اس وقت 2 طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں 5 نمازوں کا اشارہ ملتا ہے، جس میں مغرب اور عشاء، فجر کی نماز، عصر کی نماز اور ظہر کی نماز شامل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مرد کی راحت کے لیے بیوی پیدا فرمائی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند کے لیے، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہیں۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ آخر میں بعث بعد الموت کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوستو آیت نمبر 41 میں بیان ہے۔ اس آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تکلیف، مصیبت یا پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ انسانی اعمال ہے۔ ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں، کیا ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے آئے،
مصیبت کے آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہیں، اور آیات اس کی نفی بھی نہیں کر رہی۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء اور اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیف اور پریشانیاں پیش آتی ہیں، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول کرے، اور اس میں جو کچھ بھی غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں انہیں دور کرے اور معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔